ایک بات قرآن کے فہم کے لیے ضروری ہے کہ بندے کی نیت درست ہو، سب سے پہلے تو یہ ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، نیت درست رہے گی تو قرآن اپنے سارے مضامین آپ کے سامنے کھول دے گا، اور جس کی نیت شرارت کی ہوگی، کجی کی ہوگی، مباحثے کی ہوگی، اختلاف کی ہوگی، تو فرمایا یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا، اللہ اسی قرآن کے ذریعے کئیوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور کئیوں کو ہدایت دیتا ہے۔ تو یہ تیری نیت ہے کہ تو قرآن سے لینے کیا آیا ہے۔ اگر تو قرآن سے واقعی میں اپنی نجات لینے آیا ہے تو قرآن وہ ہے جو گرتی ہوئی قوم کو گویا کہ کھڑا کر دیتا ہے۔ تو قرآن کی تلاوت سے پہلے، تلاوت کے ساتھ جب بندہ غور و فکر کرے اور سمجھ کے لیے جائے، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں اس مہینے کے اندر، تو پہلے نیت ایک صالح ہونی چاہیے کہ ہم اس سے ہدایت کو حاصل کریں گے۔ سبحان اللہ، یعنی اس قرآن کو اٹھانے سے پہلے اس کے محاسن، اس کی اہمیت و قدر ہمارے پاس ہو۔ جیسے آپ دیکھیں، اگر کتاب کی اہمیت نہیں ہوگی نا اور اس کی قدر و عظمت ہمارے سامنے نہیں ہوگی تو ہم اس سے استفادہ نہیں کر پائیں گے۔ ایسا ہی مثلا ایک زمین ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس میں کوئی چیز نہیں پیدا ہوتی، تو نہ آپ کو نہ اس میں کوئی فصل اگانے کا کوئی شوق ہوگا، نہ اس کی کھدائی کا کوئی شوق ہوگا۔ لیکن کوئی کہے کہ جناب فلاں زمین ایسی ہے کہ جس سے دفینہ نکلا تھا، جس سے سونا نکلا تھا، تو پھر بندہ بڑی جاں فشانی کے ساتھ اس پر لگ جاتا ہے کہ اس سونے کو میں بھی پاؤں۔ تو لہٰذا اس کتاب کو اٹھانے سے پہلے جو اس کا کمال ہے وہ بندے کے ذہن کے اندر ہو تو بندہ اس کے کمال سے استفادہ کر سکتا ہے۔